السلام علیکم فرینڈس، ڈاکٹر اذوان اطہر کنسلٹنٹ پلمنالوجسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا، ہم نے ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کیا تھا کہ وہ کنڈیشنز جو برونکیل استھما کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، جن کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہم نے ایک کارڈیک کنجسٹو فیلئر کے اوپر بات کی، اور اسی طرح آج ایک وی سی ڈی کے اوپر، ووکل کارڈ ڈسفنکشن کے اوپر بات کی۔ آج ہم ایک بات کریں گے، بہت ہی کامن بیماری ہے اور موسٹ آف دی ٹائم اس کو مس لیبل کر دیتے ہیں اس کو ایز اے برونکیل استھما، لیکن یہ دوا نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ کو عموماً آپ کے پاس کئی پیشنٹس آتے ہیں جو ینگ ہوتے ہیں، عموماً موسٹ آف دی ٹائم فیمیلز ہوتی ہیں، جو آتی ہیں سانس پھولنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہمارا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور خصوصاً کسی کلوز انوائرمنٹ میں زیادہ سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور جب باہر جاتے ہیں تو وہ بیٹر فیل کرتے ہیں، اسپیشلی لفٹ وغیرہ میں، کلوزڈ رومز میں ان کو زیادہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہم منہ کھول کے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایئر ہنگر کرتے ہیں۔ اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں ٹنگلنگ اور نمنس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں وہ کہیں ہم جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، وہ انجیکشنز لگا دیتے ہیں، آکسیجن دے دیتے ہیں، لیکن اس سے حالت ٹھیک نہیں ہوتی، اور پھر وہ بیہوشی والا ٹیکہ لگاتے ہیں، اور پھر ہم بیٹر ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کوئی دما نہیں ہوتا، اس کو ہم کہتے ہیں، پہلے اس کا لفظ یوز کیا جاتا تھا ہائپر وینٹیلیشن سنڈروم، ابھی آج کل اسے کہتے ہیں ڈس فنکشنل بریدنگ، ایئر ہنگر۔ کئی پیشنٹس ہوتے ہیں نا جو تھوڑا سا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، انزائٹی زیادہ لیتے ہیں، اسٹریس زیادہ لیتے ہیں، ڈپریشن میں عموماً ہوتے ہیں، کوئی اور کو ماربڈ نہیں ہوتے، پریویسلی کوئی الرجک سائنز نہیں ہوتے، کوئی سنیزنگ وغیرہ یا کوئی اور جو الرجک سائنز کامن ہوتے ہیں وہ ان پیشنٹس میں نہیں ہوتے۔ جو ان کو اسٹریس یا انزائٹی یا کلوز انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کو فیلنگ آف ایئر ہنگر آتی ہے کہ سانس پورا نہیں آ رہا، اور وہ اس چکر میں تیز تیز سانس لیتے ہیں، تو اسے ہائپر وینٹیلیٹ کرتے ہیں، ہائپر وینٹیلیٹ کرتے ہیں، جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہو جاتا ہے۔ جب اخراج ہو جاتا ہے تو ایک ویشیس سائیکل چلتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو واقعی لگتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ تیز تیز سانس لیتے ہیں، پھر کیلشیم لیولز کم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سارے یہ ایک ویشیس سائیکل چلتا ہے، اور پیشنٹ کو الٹیمیٹلی آپ کو یہ اسٹیج پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو بے ہوش کرنا بھی پڑ جاتا ہے تاکہ ان کا سانس بہتر ہو۔ تو ایک تو چیز دیکھنی ہے کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہو فوراً قریبی اسپتال میں جا کے چیک کریں۔ اگر آپ کی چیسٹ بالکل نارمل ہے، سیچوریشن ٹھیک ہے، وائٹلی اسٹیبل ہے، بی پی وغیرہ ٹھیک ہے، کوئی گلا خراب ٹمپریچر نہیں ہے، اور صرف سانس آپ کو فیل ہو رہا ہے، سیچوریشن مانیٹر کے اوپر ٹھیک آ رہی ہے، تو ویری ان لائکلی ہے کہ آپ کو دمہ ہوگا، کیونکہ اگر اس سٹیج میں دمہ ہوگا تو چیسٹ صاف نہیں ہوتی ہے، عموماً ویزنگ اور سیٹیوں کی آواز جیسے ہم کہتے ہیں وہ ضرور آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اور دوسرا، ایسی حالت میں جو ہی آپ آکسیجن مزید لگائیں گے، یہ آکسیجن لگانا اس کنڈیشن کو مزید خراب کرے گا، نیبولائزیشن کریں گے مزید خراب ہوں گے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اس میں ہم نارملی نہیں کرتے۔ اس میں بہت سادہ سا طریقہ ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹر نہیں ہو رہے، ایک بڑا سا کلوز شاپر لیں اور اس کے اندر منہ لے کے سانس اس شاپر کے اندر ٹرو اینڈ فرو لیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہی ایکسیل کاربن ڈائی آکسائڈ کو دوبارہ انہیل کرتے ہیں، اور آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ لیول نارمل ہو جاتے ہیں، اور آپ کا سانس بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سٹریس سے اوائڈ کریں، پھر کچھ میڈیسنز ہم دیتے ہیں ان کو ریلیکس کرنے کے لیے، عموماً وہ لیں تو اس سے آپ کا سانس بہتر ہو جاتا ہے، لیکن یہ دوا نہیں ہوتا، اس کو ہم ڈس فنکشنل بریدنگ کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا۔